بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم تکن تدری نوارو باننی وصال عقد حبائل جزامها۔ اولم تکن تدری، درا ادری مانے جاننا ہے صاحب، یہ تو معلوم ہی آپ کو۔ نوار جو ہے ایک عورت کا نام ہے، تو کسی میں نوارو لکھا ہے، کسی میں نواری لکھا ہے۔ نواری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مبنی برکسر ہے، مبنی علی الکسر ہے۔ اس اعتبار سے اولم تکن تدری نواری ہوگا، اور اگر نوارو لکھا ہے تو یہ غیر منصرف ہے، نوارو نہیں ہے، نوارو ہے۔ تو نواری ہے، عام طور پہ بولتے ہیں اولم تکن تدری نواری باننی۔ کیا نوار کو نہیں معلوم، نوار ایک عورت کا نام ہے، کیا نوار کو نہیں معلوم کہ میں وصال عقد حبائل جزامها، وصلہ یصلو کا معنی ہوتا ہے ملانا، اسی سے مبالغے کا صیغہ وصال ہے۔ عقد کا معنی ہوتا ہے جوڑ کو کہتے ہیں۔ حبالتن کا معنی ہوتا ہے رسی، اسی کی جمع جو ہے حبائل ہے۔ تو حبائل المودتی، محبت کی رسی کے جوڑ کو ملانے والا، اس سے مراد کیا ہے؟ دوستی کرنے والا۔ جزام، جزم یجزم کا معنی ہوتا ہے کاٹ دینا، تو جزام کا معنی کاٹ دینے والا۔ کیا نوار کو نہیں معلوم کہ میں دوستی بہت زیادہ کرنے والا ہوں اور دوستی کو توڑنے والا بھی ہوں؟ تو نوار اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ اگر وہ مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو میں اس کے لیے پاگل ہو جاؤں گا، ایسا نہیں۔ تو اس کے اندر کیا ہے؟ طباق ہے کہ جوڑنا اور کاٹنا دونوں کو ایک ساتھ جمع کیا ہے۔ جب متضاد چیزیں آتی ہے تو کلام میں حسن زیادہ ہوتا ہے۔ تراک امکنۃ اذا لم ارضھا او یرتبط بعض النفوس حمامها، اس کا تعلق بھی اسی سے ہے۔ باننی جو آیا ہے تو اس کی خبر وصال عقد حبائل ہے، ایک اور خبر جو ہے یہ بھی ہے تراک امکنۃ۔ کیا نوار کو نہیں معلوم کہ میں، ترک یترکو کا معنی چھوڑ دینا، اسی سے مبالغے کا صیغہ ہے تراک، بہت زیادہ چھوڑنے والا۔ آپ لوگ سوچتے ہوں گے تیراک ہے، نہیں تیراک نہیں ہے، تراک ہے صاحب۔ امکنۃ معنی واضح ہے، مکان کی جمع ہے۔ اذا لم ارضھا یہ بھی معنی واضح ہے۔ او یرتبط، او جو ہے یہاں پہ الا ان کے معنی میں ہے، مگر یہ کہ جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں مگر یہ کہ۔ ارتبطہ کا معنی ہوتا ہے مل جانا، بعض نسخوں میں یعتلق لکھا ہے، اعتلق یعتلق، کیا لکھا ہے اس میں؟ یرتبط لکھا ہے، چل ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ یعتلق بھی کہیں لکھا ہے تو تعلقہ کا معنی ہوتا ہے ملنا، یعتلق کا معنی متعلق ہو جانا، ارتبطہ کا بھی وہی معنی ہے۔ بعض النفوس، کسی جان کو، تو کسی جان سے مراد کیا ہے؟ وہ خود اپنے بارے میں کہہ رہا ہے۔ الحمام، یہ حمام کا معنی ہوتا ہے موت۔ تو میں جن جگہوں کو پسند نہیں کرتا ان جگہوں کو بہت زیادہ چھوڑنے والا ہوں، جہاں سے میں ناراض ہو جاتا ہوں وہاں سے کوچ کر جاتا ہوں، مگر یہ کہ کسی انسان کی موت کسی زمین سے وابستہ ہو جائے۔ اور یرتبط بعض النفوسی، کسی انسان کو، حمامہا کسی زمین کی موت، تو کسی زمین میں لکھی ہوئی موت کسی انسان سے وابستہ ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے وہ چھوڑ کے کہاں جائے گا، اسے وہیں مرنا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، یہاں تک ایک بات ختم ہو گئی۔ یہاں سے دوسرا یہ کہا بل انت لا تدرین کم من لیلۃ طلق لذیذ لہوہا وندامہا قد بت سامرہا وغایۃ تاجر وافیت اذ رفعت وعز مدامہا اغلی السباء بکل ادکن عاتق او جونۃ قدحت وفد ختامہا وصبوہ صافیۃ وجذب کرینۃ بمؤطر تعتالہ ابہامہا باکرت حاجتها الدجاج بسہرۃ لأعل منها حین حب نیامها۔ یہاں تک جو تذکرہ ہے شاعر کی شراب نوشی کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ رات کس طور پہ گزری ہے اس کا بھی تذکرہ ہے۔ تو نوار سے کہا شاعر نے بل انت لا تدرین، اے نوار تو نہیں جانتی ہے، کم من لیلۃ کتنی راتیں ہیں، طلقن، طلق کسے کہتے ہیں؟ ایسی رات کو کہتے ہیں جس میں کوئی بھی چیز پریشان کن نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں صاحب؟ طلق کہتے ہیں۔ نیچے کیا معنی لکھا ہے طلقن کا معنی؟ لا حر فی، جس میں نہ گرمی بہت زیادہ ہو نہ ٹھنڈک بہت زیادہ ہو، معتدل رات کو بھی طلق کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ وہی معتدل راتیں ہیں، کم من لیلۃ طلقن، کتنی معتدل راتیں ہیں، لذیذ لہوہا و ندامہا، لہوہا و ندامہا دونوں لذیذ کی وجہ سے کیا ہے؟ مرفوع ہے، اس لیے کہ یہ لذیذ کے فاعل ہیں۔
लहू का माना होता है खेल कूद, जिसे मस्ती कहते हैं। निदाम ये बाब मुफ़ालत का मज़दर है। नादमा युनादिमु मुनादमतन, साथ में बैठ कर के शराब नोशी करना या शराब व कबाब की बातें करना साथ में बैठ कर के, तो यही मुनादमत है, यही निदाम है ना। जैसे क़ातला युक़ातिलु मुक़ातलतन व क़ितालन। ऐ नवार, तुम्हें नहीं मालूम कि कितनी मोतदिल रातें हैं कि जिनकी मस्ती और जिसमें दोस्तों के साथ हम नशीनी और शराब नोशी बड़ी लजीज और उम्दा रही। तो ऐसी रातों में क्या हुआ? कद बित्तु सामे रहा, बाता ये भी तू माने रात गुजारना। कद बित्तु, मैंने ऐसी रातों को गुजारा है। कैसे गुजारा? सामी रहा, समरा यसमुरु का माना होता है रात में किस्सा बयान करना। सामी रहा यानी सामिरन फ़ी तिलकल लैलती, उस रात में बहैसियत किस्सा गोगे मैंने रात गुजारा। कितनी अच्छी रातें हैं जिसमें मैंने किस्से बयान करते हुए जिन रातों को गुजार दिया। वगायत ताजिरिन, यहाँ पे गायता ताजिर भी किसी नुस्खे में लिखा है, किसी में वगायती ताजिरिन लिखा है। तो अगर इसको वगायती ताजिरिन पढ़ते हैं तो वाव रुब्बा के माना में है, रुब्बा गायती ताजिरिन के माना में। और अगर इसको वगायत ताजिरिन पढ़ते हैं तो आगे वाफ़ैतु आ रहा है, उसी का ये मफूले भी बना दीजिए इसको। गायत किसे कहते हैं? गायत का माना नीचे लिखा होगा आपके नुस्खे में, अर्रायतु झंडे को कहते हैं। ताजिर से मुराद क्या है? ताजिरु अलखमर, शराब की तिजारत करने वाला। तो वगायत ताजिरिन, और कितने शराब की दुकानों पे लगे हुए झंडे, कितने शराब फरोशों के झंडों के पास वाफ़ैतु, मैं हाजिर हुआ। तो इसके बारे में लिखा है कि शराब जब कसरत के साथ दस्तयाब होती है तो सारे लोग बेचते हैं, जब शराब कम हो जाती है तो लोग जो है झंडा लगाते हैं कि शराब हमारे यहाँ दस्तयाब है साहब। तो इसी को बताया वगायत ताजिरिन, और कितने शराब फरोशों की दुकानों पे लगे हुए झंडे हैं कि वाफ़ैतुहा, वहाँ पे मैं हाजिर हुआ। यानी मैंने रात कैसे गुजारी? किस्सा गोई में, और शराब भी मैं लेता था। कैसे लेता था? कहा कि इज़ रुफ़ियात, अच्छा झंडा जो रहता है, झंडा जब ऊपर उठा दिया जाता है या ऊपर लगाया जाता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे शराब मिल रही है और बड़े महंगे दाम में मिल रही है सब, इसलिए कि कहीं दस्तयाब है नहीं, हमारे यहाँ है। तो ऊपर झंडा लगा दिया, और बहुत ऊंचा झंडा कि भाई हर आदमी ना आए, जो बहुत मालदार हो वही आए। वाज़ा मुदामुहा, अज़्ज़ा या इज़्ज़ू का माना होता है किसी चीज़ का दुश्वार होना, और मुदाम का माना होता है शराब, और रफ़ा का माना उठाना होता है। तो कितनी ऐसी खुशगवार रातें थी जिनको मैंने किस्सा गोई में गुजार दिया। और ताजिरों के झंडे हैं कि जहाँ पे मैं उस वक्त आया इज़ रुफ़ियात, जबकि झंडा उठा दिया गया था। वाज़ा मुदामुहा, और शराब मिलना दुश्वार हो चुका था। ऐसे वक्त भी मैं शराब ख़रीदने के लिए पहुँचा। तो इसका मतलब ये है कि मैं बहुत बड़ा सखी आदमी हूँ, अपनी सखावत का तज़किरा किया है। फिर शराब भी जो ख़रीदी कैसे? सस्ते दाम पे नहीं साहब, बहुत महंगे दाम में। शराब बेचने वाला कह रहा है हम 200 में आपको दे देंगे, तो कहा कि नहीं नहीं 300 में आप मुझको दीजिए सब ना। तो ऐसे मैं शराब ख़रीदता हूँ। तो उसी को जिक्र किया, उगलिस से बा बिकुल्ली अदकना आतिकिन औ जोनतिन कुदिहत वफुद्दा ख़ितामुहा। उगली, अगला युगली इगलाअन का माना होता है किसी चीज़ को महंगा कर देना, ठीक है। अस्सिबाऊ का माना होता है अशराऊ, ख़रीदना। और उसके आगे क्या लिखा है सर? उगलिस सिबा बिकुल्ली अदकना आतिकिन, बिकुल्ली अदकना, बिकुल्ली ये मिन के माना में, यहाँ पे जो बा है वो मिन के माना में है, और या मा के माना में है। मिन कुल्ली, इससे पहले एक मुज़ाफ को मुक़द्दर निकालेंगे, वो है शिरा। और अदकन किसे कहते हैं? जो माइल बसिया हो उसको अदकन कहते हैं, और आतिक जो है पुराने को कहते हैं। तो शराब की ये ख़ासियत है कि शराब जब नई होती है तो वो बहुत ज़्यादा जोश नहीं लाती है, यानी उतना जोश उसमें नहीं रहता है जितना पुरानी शराब के अंदर होता है। तो यहाँ उसी का जिक्र किया कि उगलिस सिबा बिकुल्ली अदकना आतिकिन, मैं ख़रीदारी को महंगा कर देता हूँ। उगलिस सिबा, मैं महंगी ख़रीदारी करता हूँ। कब? बी शिराई कुल्ली, अच्छा अदकन आतिक ये दोनों की दोनों सिफत है। इससे पहले एक मौसूफ मुक़द्दर है अज़्ज़िक्कू। ज़िक्कू का माना होता है मशक, जो घड़ा होता है उसको कहा है। बी शिराई कुल्ली ज़िक्किन अदकना आतिकिन, हर सियाह पुराने घड़े को ख़रीदने में। समझ में आ रहा है सब? मैं ख़रीदारी को महंगा कर देता हूँ, किसके ज़रिए से? पुराने सियाह मशक को ख़रीदते हुए, यानी शराब का जो पुराना घड़ा रहता है उसे महंगे दाम में ख़रीदता हूँ। और जौनतिन, जौनतुन का माना घड़ा है साहब।
قدحت تو چاہے مٹکا خریدتا ہوں چاہے گھڑا خریدتا ہوں، لیکن مہنگے دام میں خریدتا ہوں، پرانا خریدتا ہوں، کالے رنگ کا خریدتا ہوں۔ قدحت و فضہ ختامہا، قدحہ کا معنی ہوتا ہے، القدح کا معنی ہوتا ہے پیالہ، اور قدحہ کا معنی ہوتا ہے پیالہ ڈالنا۔ قدحت جس گھڑے کے اندر پیالہ ڈالا جاتا ہے۔ وفضہ ختامہا، فضہ کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کو توڑ دینا، جیسے لفافہ رہتا ہے اس پہ مہر لگا دیتے ہیں، تو مہر کھولنے کو کیا بولتے ہیں؟ فض الخاتم، خاتم کی جو مہر لگی تھی آپ نے مہر کو نکال کر کے اس کو کھولا۔ تو جو بھی چیز کھولی جاتی ہے پہلی مرتبہ اس کے لیے فضہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ختام کا معنی ہوتا ہے مہر۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ گھڑے کے اوپر تو کوئی مہر نہیں ہوگا، گھڑے کے اوپر سل ہوتی ہے۔ فضہ ختامہا، اس کی سل کھولی جاتی ہے، اس کا ڈھکن کھولا جاتا ہے۔ تو جیسے ایک رہتا ہے پرانا مال، پرانا مال کیا ہے؟ اس کا ڈھکن پہلے سے کھلا رہتا ہے، اور جو نیا مال رہتا ہے جو بالکل سیل پیک ہوتا ہے اس کو میں کھولتا ہوں۔ تو اب یہ کہا کہ ایک زمانے سے شراب کا گھڑا رکھا ہوا ہے اور پرانا ہونے کی وجہ سے مہنگا ہو گیا اور اس کو کسی نے کھولا نہیں ہے، تو ایسی چیز میں خریدتا ہوں، پھر میں پیالہ ڈال کر کے شراب نکالتا ہوں۔ تو یہاں پہ قدحت جو ہے پیالہ ڈالتا ہوں، وفضہ ختامہا، اور اس کی سل کھولتا ہوں۔ تو اس کے اندر کیا ہے؟ ترتیب بدل دی گئی ہے، پہلے جو ہے سل کھولی جاتی ہے، اس کے بعد پیالہ ڈالا جاتا ہے۔ تو کہا پورے شعر کا ترجمہ دوبارہ دیکھیں کہ میں ہر پرانے اور سیاہ رنگ کے مٹکے کو خریدنے میں، اور جونتن، یا پھر یہ کہ گھڑے کو خریدنے میں بہت مہنگا سودا کرتا ہوں۔ فضہ ختامہا وقدحت، کہ جس کی سل کو کھولا جاتا ہے، جس کا منہ کھولا جاتا ہے، وقدحت، اور اس میں پیالہ ڈالا جاتا ہے۔ ایک شعر اور سنی، دو شعر اور ہے اس موضوع سے متعلق۔ وصبوح صافیۃ، اس کا عطف بھی وغایت تاجر پہ کریں گے تو اس کو کیا کریں گے؟ مجرور پڑھیں گے۔ وصبوح صافیۃ یعنی ربا صبوح صافیۃ، صبو صبح کی شراب کو کہتے ہیں، صافیۃ معنی صاف شفاف۔ تو کتنی صبح کی صاف شفاف شرابیں ہیں جن کو میں پیتا رہتا ہوں۔ وجذبی کرینتن، جذب کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، اور کرینہ کہتے ہیں اس عورت کو جو کہ گاتی ہے اور رقص کرتی ہے نا۔ جذبی کرینتن وتمتعت بجذبی کرینتن، اور کتنی خوبرو گانے والی عورتوں کے رقص و سرور سے میں لطف اندوز ہوتا ہوں۔ یہ جذب کے ساتھ آگے اور آ رہا ہے، بمعطرن تعطالہ ابہامہا، معطر کسے کہتے ہیں؟ معطر جو ہے اس لکڑی کو کہتے ہیں جو سارنگی کے اندر ہوتی ہے، جو ستار وغیرہ جو بجاتے ہیں اس میں جو لکڑی رہتی ہے جس کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ معطر کہتے ہیں۔ یہ اتیال کا معنی ہوتا ہے درست کرنا، تعطالہ درست کرنا، اور ہو ضمیر جو ہے معطر کی جانب راجع ہے۔ ابہام کا معنی ہوتا ہے انگوٹھا، انگوٹھے سے درست کرنا۔ تو وہ جذبی کرینتن بمعطرن، اور کتنی عورتوں کے سارنگی بجانے سے میں خوش ہوا، محظوظ ہوا، تعطالہ ابہامہا، کہ جس کے ڈور کو یا جس کے دھاگے کو وہ اپنے انگوٹھے سے درست کرتی ہے۔ جب وہ چلاتے ہیں تو کیسے کیسے ہاتھ ایسے سے گھماتے رہتے ہیں نا، ہاں اس سے میں محظوظ ہوا۔ ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے صاحب؟ ہاں بس ایک شعر اور ہے، باکر تو حاجتہ الدجاجہ، اس کا ترجمہ ہے نا آپ کے پاس؟ یہ کیا مترجم صالح الرحمن نے کیا لکھا ہے؟ ہاں نہیں ہے، اس کا ایک ترجمہ بھی ہے، تو حضرت مترجم علیہ الرحمن نے کچھ لکھا ہوگا نا۔ باکر تو حاجتہ الدجاجہ بسحرۃ، حضرت آ گئے۔ بادر تو، چلیے ٹھیک ہے، بادرہ مانے سبقت لے جانا، باکرہ مانے صبح سویرے کرنا۔ بادر تو حاجتہ الدجاجہ، الدجاج کا معنی ہوتا ہے مرغا، اور حاجتہ، بادر تو کیا ہے اس کا؟ الدجاجتہ ہے کہ الدجاج ہے؟ ہاں؟ اچھا، تو باکر تو حاجتہ، حاجتہ میں ضمیر کا مرجع وہی شراب ہے کہہ لیجیے۔ الدجاج مانے مرغا، اور سحرا کا معنی ہوتا ہے صبح سویرے۔ لأعلّ، اللہ یعلو اور اللہ یعلو دونوں کا معنی ہوتا ہے دوبارہ پینا، اور اس میں اعلّ باب فعال سے لکھا ہے تو اسے باب ضربہ سے کر لیجیے۔ ہینا حبہ نیامہا، حبہ مانے اٹھ جانا، اس سے مراد ہے بیدار ہو جانا۔ تو میں شراب کی ضرورت کو مرغے کے صبح سویرے بانگ دینے سے پہلے پوری کر لیتا ہوں۔ باکر تو حاجتہ، میں شراب کی ضرورت کو قبلہ سیاحت دی کی، مرغے کے چیخنے سے پہلے۔ مرغا چیختا کب ہے؟ بسحرتن، صبح۔ تو صبح مرغے کے چیخنے سے پہلے، بانگ دینے سے پہلے شراب پینے کی ضرورت پوری کر لیتا ہوں۔ کیوں کر لیتا ہوں؟ لأعلّ منہا، تاکہ میں دوبارہ شراب پی سکوں، حین حب نیامہا، جب سونے والے اٹھیں گے تو دوبارہ میں ان کے ساتھ پی سکتا ہوں۔ میں اتنا بڑا جو ہے شراب پینے والا آدمی ہوں،
اور اتنا بڑا سخی ہوں، تو نوار جو ہے میرے بارے میں یہ نہ سمجھے کہ میں اس سے جدا ہو کر کے پاگل ہو جاؤں گا۔ کہاں اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں سب۔